जारी रखें बाप और बेटे और रूह कुद्दूस के नाम से आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुद्दूस की शराकत और रफाकत आप सबके साथ हो और आपके साथ हो। मसीह यीशु में मेरे अजीज बहनों भाइयों और प्यारे बच्चों, साल के दौरान के 22वें हफ्ते के मंगल के रोज की इबादत में हम शरीक हैं। आज 30 अगस्त 2022 खुदावंद का साल और खुदावंद की सिफतों का, खुदा की तमाम उनकी दीवी नेमतों का शुक्र अदा करते हुए आज हम अपने दिन का आगाज करते हैं और खुदा का शुक्र करते हैं कि उसने खुद बाप ने आज हमें आज की इस इबादत में शरीक होने का मौका अता किया है। मेरे अजीज भाइयों, आज की तलावतें हमारी जिंदगी में हमारी मदद करती हैं कि सानी इंसान जो है रूह खुदा की बातों को कबूल नहीं करता, लेकिन जो रूहानी है वो सब बातों को दरियाफ्त कर लेता है। खुदा का पाक रूह हम में काम करता है, खुदा का पाक रूह हमारी मदद रहनुमाई फरमाता है हमारी जिंदगी में। जब हम दुआ नहीं करते तो हमारा रूह जो है चीख चीख कर खुदा के हजूर दुआ करना शुरू कर देता है। मेरे अजीज भाइयों, आज के जो इंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक इस हम देखते हैं, मैं जानता हूँ कि तू कौन। खुदा को पहचानते वो लोग जो के बदरूहें थी, जो के वो जो खुदा को पहचान लेती हैं, खुदा को जानती हैं और से कहते हैं कि तू खुदा का कदूस है। लेकिन वो जो बनी इस्राइल कौम है वो खुदा को नहीं पहचानते। मेरे अजीज भाइयों, तो आए आज हम खुदा का शुक्र करें कि जब हमने खुदा का इनकार किया, खुदा से दूर हुए, तो आए हम अपने गुनाहगार होने का इकरार करें ताकि लायक वाजिब तौर पर हम आज की इस इबादत में शरीक हो पाए। तौबा का अमल। ऐ मेरे खुदा, मैं अपने सारे दिल से पश्चिमान हूँ कि मैंने तेरी बेहद नेकी और बुजुर्गी के खिलाफ गुनाह किया है। मैं अपने सब गुनाहों से नफरत करता हूँ क्योंकि वो तुझको नाखुश करते हैं। ऐ मेरे खुदा जो सब प्यार के लायक हैं, और मैं मजबूती से इरादा करता हूँ कि तेरे पाक फजल की मदद से मैं हर के तुझे नाराज ना करूँगा, बल्कि गुनाहों की राहों से किनारा करूँगा। आमीन। आए खुदावंद रहम कर, आए खुदावंद रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, आए खुदावंद रहम कर, आए खुदावंद रहम कर। आए हम दुआ में अपने सब को झुकाते हैं, हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करते हैं और खुदा की दुआ में शरीक होते हैं। आज हम खासतौर पर अपने तमाम बहनों भाइयों को, तमाम घर और घरानों को और तमाम ऐसे लोगों को जो कि अपने नाम देकर कहते हैं कि उनके लिए दुआ की जाए, उन सबको आज की इस इबादत में याद करते और खुदा उनके हजूर पेश करते हैं। और खासतौर पर दुआ करेंगे खासतौर पर उन तमाम बेटे बेटियों के लिए जो घर से कफालत के लिए जाते हैं कि खुदा बाप जो है उनकी बड़ी मदद रहनुमाई फरमाए, उनकी आने जाने में
اور تمام سفر میں خدا باپ کی مدد فرمائے. ہم سب کو خدا باپ برکت دے اور خدا باپ ہمیں خدا توفیق عطا فرمائے کہ ہم خدا کے کلام کو دنیا میں عام کر سکیں. آئے ہم دعا مانگیں. اے پیارے باپ خدا، تو ہی ہماری نجات کا بانی ہے، تو ہی ہمیں اپنے فرزند بنا لیتا ہے. مہربانی سے اپنے پیارے بندوں پر توجہ کر تاکہ ہم مسیح پر ایمان لا کر سچی آزادی اور دائمی معراج پائیں. مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین. میرے عزیز بھائیو، لتوریائی کلام کا وقت ہے. ہم اپنی توجہ خدا کے زندہ اور زندگی بخش کلام کی جانب کرتے ہیں اور خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے ہم آج کی جو ہے وہ پہلی تلاوت سنتے ہیں. آج منگل 30 اگست کے موقع پر ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت پہلا مقدس پالوس رسول کا خط، مقدس پالوس رسول کا خط پہلا مقدس پالوس رسول کا پہلا خط کرنتھیوں کے نام، اس کا دوسرا باب 10ویں سے 16ویں آیتیں مقدسہ. تو آئے ہم سنیں آج کی پہلی تلاوت. لیکن خدا نے انہیں روح سے ہم پر ظاہر کیا ہے، کیونکہ روح سب چیزوں کو بلکہ خدا کی گہری باتوں کو بھی دریافت کر لیتا ہے. کیونکہ انسانوں میں سے کون انسان کا حال جانتا ہے سوائے انسان کی روح کے جو اس میں ہے. اسی طرح روح خدا کے سوا خدا کا حال کوئی نہیں جانتا. مگر ہم نے اس دنیا کی روح کو نہیں بلکہ اس روح کو پایا ہے جو خدا سے ہے، تاکہ ہم ان چیزوں کو جانیں جو خدا نے ہمیں بخشی ہیں، اور انسان کی حکمت کے سکھائے ہوئے نہیں بلکہ روح کے سکھائے ہوئے الفاظ سے روحانی باتوں سے مقابلہ کرتے ہیں. مگر نفسانی انسان روح خدا کی باتوں کو قبول نہیں کرتا، کیونکہ وہ اس کے نزدیک حماقت ہے اور نہ وہ انہیں سمجھ سکتا ہے، کیونکہ وہ روحانی طور پر دریافت کی جاتی ہیں. لیکن وہ جو روحانی ہے سب باتوں کو دریافت کر لیتا ہے، مگر آپ کسی سے دریافت نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ خداوند کا تفکر کس نے جانا کہ اسے تعلیم دے سکے. مگر ہم میں مسیح کا تفکر ہے. پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو. خدا کا شکر ہو. اب جماعتی مزامیر پڑھا جائے گا. جس کا جماعتی جواب ہے: خداوند اپنی سب راہوں میں صادق ہے. خداوند اپنی سب راہوں میں صادق ہے. خداوند رحیم اور مہربان ہے، وہ طویل البصر اور نہایت شفیق ہے. خداوند سب پر کریم ہے اور اپنی تمام مصلحات پر مہربان ہے. جماعتی جواب: خداوند اپنی سب راہوں پر صادق ہے. اے خداوند، تیری تمام مصروفیات تیرا شکر کریں اور تیرے تمام مقدس تجھے مبارک کہیں. وہ تیری سلطنت کی شوکت کی بات کریں اور تیری قدرت کا ذکر کریں، تاکہ تیری قدرت اور تیری عظیم سلطنت کی چشمت بنی آدم پر ظاہر کرے. جماعتی جواب: خداوند اپنی سب راہوں میں صادق ہے. تیری سلطنت کل زمانوں کی سلطنت ہے اور تیری حکومت کل پشتوں میں قائم رہتی ہے. خداوند اپنے تمام اقوال کا سچا ہے اور اپنے تمام اعمال میں نیک ہے. خداوند سب گرنے والوں کو تھامتا ہے اور سب جھکے ہوں کو سیدھا کرتا ہے. جماعتی جواب:
खुदावंद अपनी सब राहों में सादिक है। आमीन। हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। माने खुदावंद की रूह मुझ पर है, क्योंकि खुदावंद ने मुझे बसा किया है कि मस्कीनों को खुशखबरी दूं। हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो, और हमारे खुदावंद के यीशु मसीह के इंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसका चौथा बाब 31 से 37वीं आयतम का हिस्सा। उस वक्त यीशु जलील के एक शहर खून को गया और सबत बसबत उनको तालीम देता था, और लोग उसकी तालीम से हैरान होते थे, क्योंकि उसका कलाम बाख्तियार था। इबादत खानों में एक शख्स था जिसमें शैतान की नापाक रूह थी। वो बड़ी आवाज से ये कहकर चला उठा कि ऐ यीशु नासरी, तुझे हमसे क्या काम? क्या तू हमें हलाक करने आया है? मैं तुझे जानता हूं कि तू कौन है, खुदा का कदूस। यीशु ने उसे धमकार कर कहा, चुप है और इसमें से निकल आ। इस पर बदरू उसको बीच में पटक कर उससे निकल आई और उसे कुछ जरब ना पहुंचाया, और सब मतवज्जब होकर आपस में कहने लगे कि ये क्या बात है कि वो इख्तियार और कुदरत से नापाक लोगों को हुक्म देता है और वो निकल आती हैं। आसपास के इलाके के हर जगह उसकी शोहरत फैल गई। अंजील मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बड़ी बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मसीह यीशु में मेरे अजीज बहनों और भाइयों, बाख्तियार तालीम। खुदावंद जो है वो हर चीज पर कादिर है, और हर चीज पर कादिर है, और हर चीज करने पर वो कादिर मतलब खुदा है, वो हर चीज करने पर कादिर है। मेरे अजीज भाइयों, खुदा जो है वो हमारी मदद रहनुमाई फरमाता है। और आज का कलाम में हम रूह के बारे में सुनते हैं, हम खुदा की पाक रूह के बारे में, खुदा के पाक रूह के बारे में जानते हैं कि वो इंसान में किस तरह से काम करता है। मेरे अजीज भाइयों, आज की इबादत क्योंकि हम लेट हो गए और वक्त की कमी, हम आज जानते हैं कि खुदा का रूह हमें सिखाता है, खुदा का रूह हमारी मदद और रहनुमाई करता है। खुदा का पाक रूह जब हमें काम करता है तो वो हमें रूहानी तौर पर सब बातों को रूहानी तौर पर समझने की तौफीक देता है। हम तमाम बातों को समझ सकते हैं, मगर वो शख्स जो खुदा की, जो नफसानी इंसान रूह की बातों को कबूल नहीं करता, ऐसा इंसान जिसमें खुदा का पाक, वो खुदा के रूह से मुनकर है, वो जो है खुदा की बातों को कबूल नहीं करता। उसके नजदीक वो तमाम बातें जो है हमाकत हैं, वो हमाकत हैं। और हमाकत की बातें मेरे अजीज बहन भाइयों, हम मसीहियों के लिए खुदा यीशु मसीह की तकलीफ जो है फख्र है, लेकिन उनके लिए हमाकत है जो उसे मानते ही नहीं है। मेरे अजीज बहन, खुदा जो है वो हमें जो है हमारी मदद करता है। खुदा का पाक रूह हमेशा हमें हमारी मदद करता है। मेरे अजीज बहन भाई, जब हम दुआ नहीं करते, जब कोई शख्स अगर दुआ नहीं करता तो ये पाक रूह जो है वो चीख कर खुदा के हजूर दुआ करना शुरू कर देता है। वो खुदा के हजूर हमारे लिए दुआ करता है, इस पे जा करता है। मेरे अजीज बहन भाइयों, हम हमेशा खुदा की राह। मेरे अजीज बहन भाइयों, आज के इंजील मुकद्दस में हम देखते हैं कि खुदा जो है वो लोगों को तालीम देता है, और ऐसी तालीम जो कि बाख्तियार। मेरे अजीज बहन, उस दौर के फकीह फरीसी जो हैं, वो जो उस दौर के जो है लोग जो हैं, जो कि जो कहते हैं कि हम शरीयत के जो है वो आलिम हैं, और तमाम चीज़ें जो हमारे पास हैं, और
ہم جانتے وہ جو ہے کافی حد تک وہ جب اس کی تعلیم سنتے تھے خدا کی باتوں کو جانتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ تعلیم اس نے کہاں سے پائی ہے، کیونکہ وہ تو خود کی خدا جو بااختیار تعلیم جو ہے وہ لوگوں کو دیتا تھا، اور اس کی تعلیم سن کر وہ حیرت زدہ ہوتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایسا کلام ایسی باتیں ہرگز نہیں سنی ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، آج خداوند جو ہے ایک عبادت خانے میں ہے، اور وہاں پہ وہ جو ہے شیطان کی ناپاک ایک شخص وہاں پہ موجود ہے جس میں شیطان کی ناپاک روح ہے، اور وہ جو خداوند کو دیکھتی ہے اور وہ چلاتا ہے کہ اے یسوع ناصری تجھے ہم سے کیا کام، وہ اسے پہچانتا ہے، اسے جانتا ہے کہ یہ کون ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کیا تو ہمیں ہلاک کرنے آیا ہے، کیا تو ہمیں ہلاک کرنے آیا ہے؟ میں تجھے جانتا ہوں کہ تو کون ہے، تو خدا کا قدوس ہے۔ اور لیکن یسوع اسے کیا کہتا ہے؟ یسوع سے کہتا ہے چپ رہ، اسے چپ رہنے کی بات کرتا ہے اور کہتا ہے اس میں سے نکل آ۔ جب وہ اس میں سے نکل آتی ہے تو اس کی یہ بات جب وہ نگاہ کرتا ہے اس سے نکل آتی ہے، اس شخص کو جس میں بدلو تھی اس کو بیچے پٹک کر نکل آتی ہے، اور اسے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچتا، اس شخص کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ تو لوگ جو ہے اس کو دیکھ کر جو ہے آپس میں کہنے لگتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے کہ یہ اختیار اور قدرت سے ناپاک لوگوں کو نکالتا ہے، یہ اختیار رکھتا ہے، یہ ہر چیز پر اختیار رکھتا ہے، یہ پانیوں پر بھی اختیار رکھتا ہے، پانی سے کہتا ہے تو ہوا تھم جاتی ہے، ہوا کو کہتا ہے ہوا تھم جاتی ہے۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، یہ ان ناپاک روحوں پر بھی اختیار رکھتا ہے، اور میرے عزیز بہن بھائیوں یہ جو ہے ہمیشہ لوگوں کو وہ تعلیم دیتا ہے اور بااختیار تعلیم دیتا ہے۔ میرے عزیز بہن بھائی، جو خدا ان کی شریعت ہر جگہ پھیل، لوگ اپنے بہت سے بیماروں کو، اسیب زدہ کو، جو کہ بیمار تھے، بدلوؤں سے جکڑے ہوئے تھے، سب کو خدا جو شفا اور تندرستی دیتا ہے۔ اور میرے عزیز بہن، خدا سے التجا کریں کہ خدا ہماری بھی مدد فرمائے اور ہم سب کو جو ہے اپنے پناہ میں رکھے اور ہمیشہ ہماری حفاظت کرے، مسیح خدا ان کے وسیلہ سے آمین۔ آئیں اپنی دعاؤں کو، التجاؤں کو خداوند اپنے خدا کے حضور پیش کریں، دعا کریں آج کے زندہ کلام کے لیے کہ جو خدا نے ہمیں عطا کیا ہے، کہ پیارا خدا باپ ہماری مدد رہنمائی فرمائے، آج کے کلام کو سمجھنے کے لیے خدا باپ ہمیں حکمت فہم عطا فرمائے۔ بہنوں بھائیوں مل کر دعا کریں، اے خدا ہماری دعا سن۔ آج ہم دعا کرتے ہیں کہ خداوند تیرا کلام جو ہے تو بااختیار ہو کر آپ ہمیں تعلیم دیتے ہیں، اے خدا باپ ہم آپ کے کلام کو، آپ کی تعلیم کو جانتے ہوئے اپنی زندگیاں بسر کریں۔ بہنوں بھائیوں مل کر دعا کریں، اے خدا ہماری دعا سن۔ آج ہم ان لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ جو صبح سویرے ہمیں گڈ مارننگ کا میسج بھیجتے ہیں اور ہمیں یاد کرتے ہیں اور اپنے نام دیتے ہیں کہ ان کے لیے دعا کی جائے، کہ پھر خدا باپ ان پہ اپنے رحم و کرم کی نگاہ کرے اور سب کو خدا باپ برکت عطا فرمائے۔ بہنوں بھائیوں مل کر دعا کریں، اے خدا ہماری دعا سن۔ آج ہم دعا کرتے ہیں تمام اپنے ملک پاکستان کے لیے کہ خدا باپ ہمارے ملک پاکستان پر اپنا رحم نازل فرمائے اور سیلاب کی آفت سے ہر ایک کو محفوظ رکھے، اور جو اس سے متاثر ہوئے ہیں کہ خدا باپ ان کی بحالی خدا ان جلد از جلد ہو، اور خدا باپ ان کی مدد اور رہنمائی فرما۔ بہنوں بھائیوں مل کر دعا کریں، اے خدا ہماری دعا سن۔ آج ہم دعا کرتے ہیں اپنے تمام بہنوں بھائیوں کے لیے جو گھروں میں ہسپتالوں میں بیمار ہیں، خاص طور پر بے اولادوں کے لیے خاص طور پر دعا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے جو کہ دور دراز ہے جن تک خدا کا کلام نہیں پہنچتا، کہ خدا باپ ان تک خدا کا کلام پہنچے۔ ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ جو ایسے بیٹے بیٹیاں جو نشے کی لت میں، کہ خدا انہیں صحیح راستے پر لائے، اور خدا باپ ان تمام بچوں کو خدا باپ ان کی مدد رہنمائی فرمائے۔ اے خدا باپ تمام والدین ان کی اولاد جو ہے ان کے تابع رہے، اے خدا باپ تو خاص طور پر ہماری مدد رہنمائی فرما۔ خاص طور پر آج جو ہم نے کل سے جو ہے 11 روزہ عبادت کا ابتدا کیا ہے، کہ خدا باپ اسے پایا تکمیل تک پہنچی، اور خدا باپ ہماری مدد رہنمائی پر تمام عبادات میں خدا باپ سب کے ساتھ ہو۔ بہنوں بھائی تمام مقصد کے لیے دعا کریں، اے خدا ہماری دعا سن۔ ہم ان کے لیے دعا کریں جو خدا انہیں سو گئے، خاص طور پر وہ جو سیلاب کی وجہ سے جو ہے اپنی زندگی کی بازی ہار گئے، کہ خدا باپ انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور خدا باپ سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ بہنوں بھائیوں مل کر دعا کریں، اے خدا ہماری دعا سن۔ اے خدا ہماری پناہ اور طاقت، تمام شفقت کے سچش میں اس وقت تیری کلیسیا، تیرے بیٹے اور بیٹیاں جو دعائیں خدا تیرے حضور پیش کر رہے ہیں، اے خدا باپ جو ان کے دل میں ہیں، اے خدا باپ جو ان کے لبوں پہ نہیں آتی، اے خدا باپ تو انہیں سن اور قبول کر، کیونکہ خدا باپ تو دلوں اور گردوں کا حال جانتا ہے۔ اے خدا باپ بخش کے اس دعاؤں کا اثر ہم تک پہنچے، مسیح خدا ان کے وسیلہ سے آمین۔
ہم دعا مانگیں۔ اے نہایت رحیم خدا، حقیقی عقیدت اور دلی اطمینان تجھے ہی سے ملتا ہے۔ بخش دے کہ ہم یہ حج لا کر مناسب طور پر تیری عظمت کی عزت کریں اور تیری پاک عبادت میں شریک ہو کر تیرے ساتھ اور آپس میں ایک ہونے کے احساس کی توفیق پائیں، مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ ہی ہو۔ آئے ہم پورے بھروسے اور یقین کے ساتھ وہی دعا مانگے جو مسیح خداوند نے ہمیں سکھائی ہے۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روزینہ کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس ہم اپنے قرض دار کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرض ہمیں بخش اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، آمین۔ آئے ہم آخری دعا میں اپنے سروں کو جھکاتے ہیں۔ خداوند فرماتا ہے کہ دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ تاریکی میں نہیں چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ آئیں ہم دعا مانگیں۔ اے خداوند ہمارے خدا، ہم تیرے شکر گزار ہیں خاص طور پر آج کی اس عبادت کے لیے، اور خدا باپ تیرے پاک کلام کے لیے، اور خدا باپ تیری آسمانی نعمتوں کے لیے۔ خدا باپ، ہاں اے خدا باپ، ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ خدا باپ تو نے ہمیں آج کی اس عبادت میں شریک ہونے کا موقع عطا کیا ہے۔ اے خدا باپ، اب جب کہ ہماری اس عبادت کا وقت اختتام ختم ہوتا ہے، خداوند اپنے آپ کو مکمل طور پر خداوند آپ کی حضوری میں دیتے اور خداوند آپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے خدا باپ ہمیں زندگی اور زندگی کی فراوانی عطا کی ہے۔ اے خدا باپ، تیرے شکر گزار ہیں، اور خدا باپ تیرے پاک کلام کے لیے، تیری آسمانی نعمتوں کے لیے اپنے ایمان لانے والوں کی پرورش کرتا ہے اور انہیں زندگی بخشتا ہے۔ ہمیں یہ عنایت کر کہ تیرے پیارے بیٹے کی اتنی بڑی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں اور ہمیشہ ہر بات میں اس کی زندگی میں شریک ہونے پائیں، مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کے ساتھ بھی ہو۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ عبادت ہو چکی، صلح اور سلامتی میں رہیں۔ خداوند کا شکر ہو۔ سانس بنا کے سانس بنا کے نیند پربت خوش رنگ بچا کے نیند پربت خوش رنگ بچا کے عبادت ہو چکی، صلح اور سلامتی میں رہی۔ خداوند کا شکر ہو۔ آپ سب کا شکریہ کہ آپ سب نے مل کر خداوند کی حمد و ثنا میں ایسا حصہ لیا۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔